فصلے گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ حمزہ ابن عبد المطلب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے چچا ہونے کے باوجود، ہم عمر ہونے کے باوجود، جوان و بہادر ہونے کے باوجود، ابتدائے رسالت سے ختمیہ مرتبت کی اطاعت اس طرح سے کی کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے تو رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو کبھی ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب رسول اللہ نے حمزہ کا پارا پارا بدن دیکھا، حمزہ کی کٹی پھٹی لاش دیکھی، حمزہ کے کٹے ہوئے اعضاء والا بدن دیکھا تو حمزہ کا جسد اطہر دیکھ کر رسول اللہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور رسول اللہ نے گواہی دی کہ اے حمزہ، اے میرے چچا، اے اسد اللہ و اسد الرسول حمزہ، اے مدافع حرمت رسول حمزہ، آپ یقیناً مدافع رسول اللہ تھے، آپ یقیناً مدافع دین تھے۔ وہ حمزہ ابن عبد المطلب، وہ حمزہ کے اسلام میں جہاد کا آغاز ہوتا ہے تو بدر کبریٰ سے پہلے بدر اولیٰ کا معرکہ سریہ حمزہ ابن عبد المطلب کہلاتا ہے۔ اسلام میں علمداری کی بات کریں تو سریہ حمزہ ابن عبد المطلب میں رسول اللہ نے اسلام میں پہلی دفعہ علم کسی کے لیے باندھا اور لہرایا تو حمزہ ابن عبد المطلب تھے۔ اگر ہم بات کریں رسول اللہ کی اہانت کرنے والوں کو سزا دینے کی تو مکہ میں حمزہ کا اسلام ہی اسی سے آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تربیت کی تو حمزہ کی تربیت کا شاہکار جعفر ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں حمزہ کی اطاعت کی تو رسول اللہ نے اگر بدر میں حمزہ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر سب سے پہلے جانے والے 3 مجاہدین میں رکھا تو حمزہ وہاں پر گئے، لیکن اگر رسول اللہ نے احد میں حمزہ کو اس مقام پر نہیں رکھا تو حمزہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حمزہ اس ہستی کا نام ہے کہ اس پوری کائنات کی مخلوقات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا، خصوصاً تمام اہل ایمان کا یہ شرف ہے، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ اصفیاء ہوں، چاہے وہ صلحاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ فقہاء ہوں، ان سب کا یہ فخر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے، وہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے، وہ کسی نہ کسی طرح سے خود کو آل محمد کے، اہل بیت علیہ السلام کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل مبارکہ کے، آپ کی آل طاہرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ متمسک کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں کہ ہمارا اہل بیت سے یہ تعلق ہے، ہماری آل محمد سے یہ نسبت ہے، ہماری اطرت رسول سے یہ وابستگی ہے۔ لیکن اس ہستی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ عزیزان محترم، غور کیجئے اس ہستی کی عظمت کے بارے میں کہ متاسفانہ ہمارے ہاں اس ہستی کا حق ادا نہیں کیا جا سکا۔ اس ہستی کی عظمت کے بارے میں غور کیجئے کہ اہل بیت جن کے ساتھ تمسک، وابستگی اور نسبت پانے کے لیے کائنات کے تمام پاکیزہ افراد صدیوں سے کوششیں کرتے آئے ہیں، وہ اہل بیت سے پہلے کی مقدس ہستیاں ہوں یا اہل بیت کے بعد کی مقدس ہستیاں ہوں، محمد و آل محمد علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ نسبت لگانے کی، جن کی نسبت سے خود اپنی پہچان کروانا انبیاء کے لیے فخر و شرف کی بات رہا، صلحاء کے لیے رہا، فقہاء کے لیے رہا، شہداء کے لیے رہا، اتقیاء کے لیے رہا، اصفیاء کے لیے آل محمد کے ساتھ نسبت جوڑنا اور اس نسبت کو اپنی پہچان بنانا فخر کی باعث، شرف کا باعث رہا۔ تو اس ہستی کی عظمت کیا ہوگی کہ جس ہستی کے ساتھ اہل بیت اپنی نسبت جوڑ کے اپنے شرف کو مزید باشرف ظاہر کرتے ہیں۔ ہم حضرت سیدہ کائنات صدیقہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو خطبہ فدقیہ میں سیدہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ حمزہ ہم میں سے ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین کو دیکھیں تو نہج البلاغہ میں وہ
مکتوبات موجود ہیں کہ امیر المومنین امیر شام سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے، فلاں فلاں کافر جو مارا گیا وہ تم میں سے تھا، تمہارے اقربا میں سے تھا، حمزہ ہم میں سے ہیں۔ اسی طرح ہم امام مجتبیٰ کو دیکھیں تو امام مجتبیٰ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا فخر ہے کہ حمزہ ہم میں سے ہیں۔ ہم سید الشہداء کو دیکھیں، ہم فرزند سید الشہداء کو دیکھیں تو کوفہ و شام کے بازار میں جہاں امام سید الساجدین علی زین العابدین علیہ السلام نے اپنی پہچان کروائی تو فرمایا حمزہ ہم میں سے ہیں۔ حمزہ وہ ہستی کا نام ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے صرف ایسا نہیں کہ 3 ہجری میں حمزہ کی شہادت ہوئی تو 4 ہجری تک، بہت ہوا تو 5 ہجری تک حمزہ کو یاد رکھا ہو، نہیں، اہل بیت نے آخر تک 6 امام کے زمانے میں بھی ہمیں حمزہ کا ذکر، حمزہ کی عظمت کے تذکرے ملتے ہیں۔ جب امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد باقی امت نے تو اگر امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا تو بنی ہاشم کو کیا ہو گیا تھا، تو امام صادق نے حسرت کے ساتھ کہا کہ اے بندہ خدا، اے میرے صحابی، میں تجھے کیا بتاؤں، بنی ہاشم میں 2 ہی تو تھے جن سے امید تھی کہ جو اگر علی کا حق غصب ہو جائے، اگر اللہ کا حکم ٹال دیا جائے، اگر رسول اللہ کی وصیت پس پشت ڈال دی جائے، اگر فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کو نظر انداز کر دیا جائے تو 2 ہی تو تھے بنی ہاشم میں جن کے بارے میں ہم غیرت کی امید رکھتے تھے کہ جو علی کا ساتھ دے سکتے تھے، ایک حمزہ اور دوسرے جعفر۔ اے میرے صحابی، حمزہ بھی رسول اللہ کی رحلت سے پہلے چلے گئے، جعفر بھی علی کی رحلت رسول اللہ کی رحلت سے پہلے چلے گئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، کاش حمزہ اور جعفر ہوتے تو علی کا حق غصب نہ ہوتا، کم از کم علی کو 2 ناصر تو ملتے جن کے اوپر علی اعتماد کر سکتے تھے۔ حمزہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کو اہل بیت اپنی نصرت کے لیے اتنا اہم قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جسے اپنا اسد کہا، اپنا شیر کہا، حمزہ اس ہستی کا نام ہے کہ سید الشہداء کا لقب کسی کو سب سے پہلے اسلام نے دیا تو وہ حمزہ ہیں۔ اگر کسی کو اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب سب سے پہلے ملا تو وہ حمزہ ہیں۔ اگرچہ امام حسین علیہ السلام کا لقب بھی سید الشہداء ہے اور وہ اپنے خاص نسبت رکھتا ہے اور خاص عظمت رکھتا ہے، خاص وسعت رکھتا ہے، مگر یہ لقب، یہ شرف اسلام میں اس کا آغاز ہوتا ہے تو حمزہ سید الشہداء سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اسلام میں جو ہمارے یہاں ایک معروف سنت ہے تسبیح کی، خاک کے دانوں پر تسبیح پڑھنے کی، مٹی کے بنے ہوئے دانوں پر تسبیح پڑھنے کی، اور کسی مقدس ہستی کی تربت کی مٹی کے بنے ہوئے دانوں پر تسبیح پڑھنے کی، تو اس سنت کی پیگیری کریں۔ یہ سنت کہاں سے شروع ہوتی ہے تو تاریخ میں ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ مخدومہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ اس طرح سے مٹی کے دانوں پر تسبیح پڑھا کرتی تھی، ذکر خدا کیا کرتی تھی۔ پھر اور ذرا تحقیق کی جائے کہ آخر وہ کون سی مٹی تھی جس مٹی کے دانوں پر خدا کی یہ عظیم ترین کنیز خدا کا ذکر کیا کرتی تھیں، تو معلوم ہوتا ہے تاریخ نے لکھا کہ وہ حمزہ سید الشہداء کی قبر کی مٹی تھی کہ جس پر حضرت جو مٹی سیدہ لے کر آئیں اور حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنا کر خدا کا ذکر کیا کرتی تھی۔ حمزہ اس ہستی کا نام ہے مومنین کرام، اسی لیے حضرت حمزہ کی عظمت کو پہچاننا، حضرت حمزہ کے ذکر کو زندہ کرنا، حضرت حمزہ کی سیرت کو سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حمزہ یعنی ناصر خدا، حمزہ یعنی ناصر مصطفیٰ، حمزہ یعنی ناصر مرتضیٰ، حمزہ یعنی ناصر دین، حمزہ یعنی مجاہد، حمزہ یعنی عابد، حمزہ یعنی غیرت مند، حمزہ یعنی مطیع، حمزہ یعنی تابع فرمان، حمزہ یعنی دشمن کے مقابلے میں اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ اور قرآن نے جب بات کی کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، آخری بات عرض کروں کہ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین ہیں، بہت سارے ہیں، سارے نر ہیں، ان نر میں کچھ مرد ہیں۔ اور وہ مرد کون ہیں کہ جو 2 طرح کے مرد ہیں۔ مرد کون ہیں؟ ایک تو وہ جو اپنے وعدے کو، عہد خدا کو نبھا چکے اور نبھا کر اس حد تک نبھایا کہ اپنا عہد نبھاتے ہوئے
خدا کے راستے میں شہید ہو گئے، اور دوسرا وہ مرد ہیں جو ان شہیدوں کے راستے پر چل رہے ہیں، ابھی زندہ ہیں، شہادت تک نہیں پہنچے، اگرچہ شہید ہی اصل زندہ ہوتا ہے، یعنی دنیاوی حیات کی قید میں موجود ہیں، بقید حیات ہیں، حیات دنیاوی، اور ان شہداء کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک شہداء جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا، دوسرا اس راہ شہداء کے راہی۔ تو ہم جب اس آیت کی شان نزول کے اوپر جاتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے یہ آیت جس مرد کے بارے میں نازل کی، ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ اس آیت میں جن مومنین کو، عام مومنین میں سے، تمام نر مومنین میں سے جن کو مرد قرآن نے کہا، جن کی مردانگی کو قرآن نے تسلیم کیا، جن کے عہد سے پاسداری کو قرآن نے تسلیم کیا، اور کہا کہ من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومن بھی ہیں، مرد بھی ہیں، صادق بھی ہیں، متعاہد بھی ہیں، اور شہید بھی ہیں۔ یہ صفات قرآن نے جن کے لیے گنی، ان میں سر فہرست سب سے پہلی ہستی جس کے بارے میں چند روایات ملتی ہیں کہ آیت جس کے لیے نازل ہوئی وہ اور کوئی نہیں، وہ حمزہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ ہستی ہیں حمزہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حمزہ کی سیرت کو پڑھیں، حضرت حمزہ کے اسوہ کو پڑھیں، حضرت حمزہ کی مظلومیت کو پڑھیں، حضرت حمزہ کے کردار کو پڑھیں، اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس راستے پر چلیں، تاکہ جس طرح حمزہ رسول اللہ کے لیے تھے، حمزہ دین کے لیے تھے، حمزہ اسلام کے لیے تھے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے لیے، اپنے زمانے کے امام کی غیبت میں اپنے زمانے کے امام کے نائب برحق ولی فقی کے لیے، اور اپنے زمانے کے ان مجاہد سالاروں کے لیے ناصر بن سکیں جو دین کی نصرت کر سکے، جو دین کے لیے غیرت رکھتے ہوں، جو اپنے اول الامر کی، اپنے مولا کی اور اپنے مولا کے متعین کردہ افراد کی اطاعت کرنا جانتے ہوں۔